بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں 3 اہم ترین عبادتیں۔ سب سے پہلے توبہ، دوسرے قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا الدعا۔ یہ تینوں اہم ترین عبادات ہیں۔ سب سے پہلے ہم توبہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان توبہ اختیار کرو اللہ کی طرف، خالصاً توبہ۔ اس آیت میں پروردگار عالم اسی انداز میں، اسی لہجے میں گفتگو کر رہا ہے جیسا کہ روزے دار سے گفتگو کا انداز ہے، کہ روزے دار کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان۔ یہ ایسا لطیف خطاب ہے کہ ہر انسان اس کا لطف نہیں لے سکتا۔ یہ وہ خاص لب و لہجہ ہے۔ آپ دیکھیے، بعض دفعہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا یا ابن آدم یا ایھا الناس، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ تو جیسے ماں اگر اپنے بچے کو بلاتی ہے، ایک دفعہ کہتی ہے اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لیکن ایک دفعہ یہ کہتی ہے اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اور اسی طرح سے اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرماتی ہے اے میرے لال۔ تو ان لفظوں کے اندر جو لطیف لفظ ہے اس کو احساس کیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر یہ نہیں فرما رہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، بلکہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ اختیار کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوحا یعنی خالصاً، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اب توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے کہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کرنا، اور یہی گناہ رکاوٹ ہے میرے اور میرے خالق کے درمیان ملاقات سے، یہی گناہ سبب ہے میرے اور میرے معبود کے درمیان فاصلے کا۔ تو اس وجہ سے اب ندامت کر کے پروردگار عالم کے حضور میں آ جانا، اس کیفیت کو کہتے ہیں توبہ۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صاحب طہارت کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین وہ بندہ ہے کہ جو توبہ حاصل کرتا ہے۔ اور جیسا کہ زمان و مکان کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، اسی طرح سے آپ محسوس کیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں خوشی ہو اور وہ بہت زیادہ خوش ہو، آپ اس وقت اگر آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ جلد قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان میں سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر گناہوں کے، توبہ کے، وہ اعمال بجا لاتا رہے لیکن اس کے
دامن پر وہ گناہوں کے دھبے موجود رہیں۔ اور ویسے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ توبہ واجب فوری ہے، اس کو فوراً انجام دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایک الگ سے ریکارڈنگ کریں گے کہ جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ توبہ نہ کرنے کی رکاوٹیں کیا ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے اس مہینے ماہ رمضان میں کہ انسان سچے دل سے توبہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اہم ترین عبادت ہے دوسری، کہ قرآن مجید کی تلاوت۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے اور یہ مکمل نصاب ہدایت ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے یہ مہینہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسانی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور تیسری عبادت الدعا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے آپ بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے بار بار مانگے تو وہ ذات راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بھی صاحب عقل آپ کو گھر میں بلانے کی دعوت دیتا ہے تو پھر جب کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت میں پذیرائی کرتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے پاس جتنی کوئی استعداد ہوتی ہے یا استطاعت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق پذیرائی کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ممکن اور ناممکن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کے نزدیک کوئی شے ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ تو اس مہینے میں بہترین عمل تیسرا الدعا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کریں، مومنین کے حق میں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں، جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے لیے خصوصاً دعا کریں، اور پھر اپنے بھی حق میں دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے توفیق خاص عطا فرما تاکہ میں تیری بندگی کر سکوں۔